اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ ممبر پر تشریف فرما رہے تھے تو پہلا قدم جب رکھا تو کہا آمین، دوسرا رکھا تو کہا آمین، تیسرا قدم جب رکھا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ایسے نہیں کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ایک جو آمین ہے اس کے متعلق بات کروں گا، جو دو باتیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر زندگی نے ساتھ دیا تو بات کریں گے اس پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت جبریل اللہ نے بھیجا میرے پاس علیہ السلام، اور اس نے جب میں نے قدم رکھا تو اس نے کہا وہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک میں مل جائے۔ بد دعا دینے والا حضرت جبریل ہے، کوئی اور نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، یہ مقرب فرشتہ ہے، یہ جس کی ڈیوٹی ہے انبیاء کے پاس جانے کے لیے، اللہ کا ہے کام پہنچانے کے لیے۔ اس کی زندگی تباہ ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب سے مغفرت نہ طلب کر سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین۔ بد دعا دینے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور آمین کہنے والا حضرت آدم کی اولاد کے سردار۔ اب خود اندازہ آپ لگائیں کہ بد دعا جبریل دے اور آمین میرا نبی کہے تو کیا یہ بد دعا اس کے حق میں نہیں جائے گی؟ کہ جس کے اوپر پورا رمضان آ جائے اور وہ ہوا کی طرح گزر جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ رمضان المبارک کب آیا تھا اور کب گزرا، اس نے روزے نہ رکھے ہوں یا جمعے کا رکھا ہو، جس طرح ہمارے رواج ہے جمعے کا رکھ لیتے ہیں، پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں، آخری رکھتے ہیں اور جمعے کا رکھتے ہیں، بس باقی روزے بیچ میں ہضم۔ یہ بات نہیں درست۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے پر وہ ایک وقت کے مطابق کی ہے، ایک موقع کے اوپر کی ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، دیکھیں یہ دلوں کا حال جو ہے نا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، ڈاکٹر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی بہانہ کر کے کسی علماء کرام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس سے فتویٰ لینے کے لیے کہ وہ آپ کو فتویٰ دے کہ روزے نہ کھاؤ، جی ٹھیک ہے۔ مگر آپ کے اندر اگر انرجی ہے، وہ پاور ہے اتنی کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں، انسانوں کو دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کا دار و مدار نیتوں، انسان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کو اجر ملنا ہے آپ کی نیت کے اوپر۔